اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ K21 نیوز کے تمام ناظرین جو اس وقت یقیناً ہمیں دیکھ رہے ہیں، پروگرام کی جانب سے، ٹیم کی جانب سے، آج کی بزم کی جانب سے آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید۔ آپ کا ہوسٹ محمد رضوان مدنی خان اور ٹیم کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یقیناً جمعۃ المبارک ہے اور رمضان کا آخری جمعہ ہے، اور بہت دل افسردہ ہے، بہت دل جو ہے وہ ڈوبا جا رہا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جیسے ایسے رمضان گزر رہا ہوتا ہے، اتنی برکتوں بھرا مہینہ، رحمتوں بھرا مہینہ جو ہے وہ ہم سے الوداع کہہ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری خصوصی آج کے دن کے حوالے سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں آنے والا رمضان المبارک جو ہے وہ نصیب کرے، اور جو صحیح معنوں میں ہمیں اس ماہ مبارک کا حق ادا کرنا یقیناً چاہیے تھا، اور جو ہم نہیں کر سکے عبادتوں کے ذریعے، اپنی تسبیحات کے ذریعے، اذکار کے ذریعے، تو یقیناً ہم اس پہ شرمندہ ہیں۔ تو 25ویں رمضان المبارک ہے، آج 3 تاخراتیں ہم الحمدللہ گزار چکے ہیں، مزید 2 تاخراتیں اور باقی ہیں، ہماری 27ویں شب اور 29ویں شب عشرہ نجات ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عشرے کے صدقے سے، اس عشرہ مبارک کی برکت سے جو ہے وہ ہم سب کو جو ہے وہ جہنم کی آگ سے محفوظ رکھے، اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے آپ تک پہنچ چکے ہیں اللہ کریم کے پاس، تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان سب کو بھی جو ہے وہ جہنم کی آگ سے بچائے۔ تو پروگرام میں ایک بار پھر آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یقیناً آپ کو معلوم ہے کہ پہلے رمضان المبارک سے لے کر جو ہے وہ آج تک جو ہے مختلف شخصیات سماجی، سیاسی اور جو ہے ہمارے عالم دین ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں، اور اپنی چیزوں سے جو ہے وہ ہمارے ناظرین تک جو ہے وہ معلومات پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ تو پروگرام کی ریت کو یقیناً برقرار رکھیں گے، روایت کو برقرار رکھیں گے، اور خوبصورت سی نعت جو ہے وہ سنیں گے۔ ہمارے درمیان میں نعت خواہ موجود ہیں دانش علی صاحب، اور یقیناً امید ہے کہ جو ہے وہ اپنی خوبصورت آواز آپ ناظرین تک پیش کریں گے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی دانش، کیا پیش کرنے جا رہے ہیں؟ پروفیسر اقبال عظیم صاحب کا ایک کلام ہے، جی بالکل۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہیں، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، ان کی سرکار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ میں گدائے شہنشاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، میں گدائے شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں، ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں، ہو میسر زمیں پر کہ زیر زمیں،
مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے، سوز دل چاہیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ جی ناظرین، تو آپ تک جو ہے وہ خوبصورت کلام خوبصورت آواز کے ساتھ پیش کر رہے تھے دانش علی، اور یقیناً جو ہے وہ جیسے ہی رمضان کا اختتام ہوتا ہے اور عید کی آمد ہوتی ہے تو یقیناً لوگوں کا رش، لوگوں کا جو ہے وہ رجحان مارکیٹوں کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے بہت تیزی کے ساتھ۔ تو میں اپنے اس پروگرام کے توسط سے اپنے تمام ناظرین کو یہی بات بتانا چاہوں گا کہ یقیناً عید مسلمانوں کا ایک بہت بڑا تہوار ہے، اور یقیناً ہمیں بہت پرجوش طریقے سے جو ہے وہ اس کو منانا چاہیے یقیناً۔ تو اس بات کا خیال رکھیے گا کہ آپ کی جو ہے وہ عبادتیں، آپ کی جو چیزیں ہیں رمضان کے حوالے سے، وہ کہیں پیچھے نہ رہ جائیں۔ تو یہ آخری چند دن ہیں، آخری چند لمحات ہیں، تو ہمیں اس مہینے کو جو ہے وہ بھرپور عبادت کے ساتھ جو ہے خیر بات کہنا ہے، اور اپنی تمام چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ لے کر چلیں۔ لیکن اس مہینے کے جو لمحات ہیں یقیناً بہت برکات والے ہیں، بہت اہمیت والے ہیں، تو اپنی دوسری چیزوں میں کہیں آپ اس ماہ مبارک سے غافل نہ رہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک اور خوبصورت ہمارے درمیان خوبصورت آواز جو ہے وہ ہمارے درمیان موجود ہے، یقیناً ثنا خان مختلف شہروں سے پاکستان کے جو ہے ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے آتے ہیں، اور بہت خوبصورت کلام جو ہے وہ آپ تک پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یقیناً آج جمعۃ المبارک ہے، اور سمجھ لیں کہ آخری جمعہ ہے رمضان کا، اور اس میں ہم جو ہے وہ ثنا خوانی کے ذریعے اپنے پروگرام کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو میں دعوت دیتا ہوں حافظ ابو ہریرہ قادری کو کہ وہ ایک خوبصورت کلام پیش کریں۔ جی حافظ صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کا منگتا، ان کا منگتا، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے، یہ حوالے مجھے رسوا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے ہر عیب کی کرتے ہے وہ پردہ پوشی، میرے جرموں کا تماشا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا بات کرتا ہوں تو آتی ہے میں ایک طیبہ کی، میں نعت پڑھتا ہوں تو آتی ہے مہک سانسوں سے، میرے لہجے میرے لہجے میرے لہجے وہ میڈا نہیں ہونے دیتے، ان کا منگتا وہ جو منگتا نہیں ہونے دیتے۔ جی ناظرین، تو یہ تھے ہمارے نعت خواں حافظ ابو ہریرہ قادری صاحب۔ تو بریک کا ٹائم ہوا ہے، انشاءاللہ تعالی بریک کے بعد دوبارہ آپ سے اسی جگہ پہ ملاقات ہوگی۔ ابھی اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
ناظرین، ایک بار پھر آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید. اور جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارے پروگرام کی زینت بنتے ہیں مختلف مہمان، تو آج بھی ہمارے سامنے جو ہے ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہیں، یقیناً کسی تعریف کی محتاج نہیں ہے، اور ٹی وی ہوسٹنگ کے حوالے سے بھی آپ ان کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اور بھی بہت ساری چیزوں میں جو ہے وہ ان کی ایکٹیویٹیز رہی ہیں، بلکہ کرتے رہتے ہیں ایکٹیویٹیز. ڈاکٹر اریب شیخ ہمارے پاس حیدرآباد سے موجود ہیں. سب سے پہلے تو پروگرام کی جانب سے، آج کی بدن کی جانب سے ان کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ڈاکٹر اریب صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ آپ کی آمد کا. جی آپ خیریت سے ہیں؟ میں الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک، اللہ کا شکر. بس تھوڑا دل افسردہ ہے، رمضان جا رہا ہے، بالکل ایسے یقیناً جمعہ ہے آج، آخری جمعۃ المبارک ہے، جمعۃ المبارک ہے، آخری جمعہ ہے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے وہ آنے والے رمضان جو ہے وہ نصیب فرمائے. آمین آمین. اور آج ليلۃ القدر بھی ہے. ليلۃ القدر تو 27ویں شب ہے. ہاں ظاہر ہے اب تو شب تو لگ جائے گی نا. کل چھپ لگے گی 27. اچھا ہاں کل شب لگے گی، اور آج جو ہے وہ پاکستان آج 26ویں شب ہے بہرحال. 27ویں شب لگ جائے گی. جی جی 27ویں شب ہفتے کو لگے گی انشاءاللہ. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، کیا مصروفیات رہی ہیں آپ کی ذرا بتائیں. جی 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 تو آپ بتائیں کیا مصروفیات ہیں آپ کی، ہمارے ناظرین یقیناً سننا چاہیں گے، اور کچھ ناظرین یقیناً آپ کو جانتے ہیں ہوسٹنگ کے حوالے سے، تو اپنے تعارف جو ہے بتائیں. بہت شکریہ. ایکٹیویٹیز یہی چل رہی ہیں رمضان کی. شہر حیدرآباد میں ویسے کم ہوتی ہیں ایکٹیویٹیز. اچھا. کراچی میں زیادہ بڑھ جاتی ہیں، کیونکہ ظاہر ہے بہت بڑا شہر ہے، روشنیوں کا شہر ہے، اور اس میں چیزیں بہت زیادہ ہیں، کام بہت زیادہ کرنے کے لیے بالکل وقت بہت قلیل ہو جاتا ہے، اور باتیں بہت زیادہ طویل ہوتے جاتی ہیں، لیکن کوشش یہی کرتے ہیں کہ سمیٹ پائیں. اور رمضان تو ویسے ہی ایسا مہینہ ہے جس میں برکتیں بھی ہیں، نعمتیں بھی ہیں، تمام چیزیں. وہ عشرہ مغفرت آ گیا، پھر اس کے بعد جہنم سے نجات کا عشرہ آ گیا، تمام چیزیں ایک ساتھ آ رہی ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ایکٹیویٹیز اپنی اور پھر ڈیلی روٹین کو مینیج کرنا مشکل ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. تو آپ کا مجھے پتہ چلا کہ بہت ساری سوشل ایکٹیویٹیز میں آپ جو ہے وہ اپنا رول پلے کرتے رہے ہیں، اور ماشاءاللہ کرتے بھی ہیں. تو ذرا ہمارے ناظرین کو بتائیں کس طرح کا سوشل ورک جو ہے وہ آپ اس وقت کر رہے ہیں. اس وقت ہم ہیش ٹیگ چلاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہم کسی آرگنائزیشن کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا ایک انیشیٹو تھا، ایک سوچ تھی. اپنی مدد آپ کے تحت جو اپنی مدد آپ کے تحت، اس میں کچھ مخیر ذات بھی جو ہے وہ کیا نام ہے شامل ہوتے ہیں. ہاں ہوتے ہیں، بالکل. تو ہم نے ہیش ٹیگ نکالا تھا ایسا ہے میرا حیدرآباد. ایسا ہے میرا حیدرآباد. حیدرآباد کی پازیٹیوٹی کیسا ہے آپ کا حیدرآباد بتائیں. میرا حیدرآباد بہت خوبصورت ہے. اچھا. اور جیسے کراچی روشنیوں کا شہر ہے، وہ ہوادانوں کا شہر ہے. ہوادانوں کا شہر ہے. اور دو تین چیزیں بڑی مشہور ہیں، ٹھنڈی سڑک اور گرم سڑک. آئی تھنک ہمارے پاس حاجی کی ربڑی بڑی مشہور ہے. ہاں بالکل. اس کے علاوہ چوڑیاں وہاں کی بڑی مشہور ہیں. حیدرآباد کی چپلیں مشہور ہیں. مشہور ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. یہ سمجھ لیں کہ مولا علی قدم کا پورے سندھ میں ایک اچھا بڑا نام، کیونکہ حیدر نام جب ہی پڑا، نرون کوٹ تھا جب مولا علی قدم کا کہ جب وہاں پر انیشیٹو ہوا، جب وہ وہاں انسٹال کیا گیا، جب وہاں وہ چیز تحفتاً دی گئی، اس کے بعد وہ حیدرآباد بنا. تو انہی کی قدموں سے آباد ہے. بس وہی سلسلہ جاری و ساری ہے. ایسا ہے ہمارا حیدرآباد. حیدرآباد کا پرانا نام یاد ہے آپ کو کیا تھا؟ نہرو کوٹ. نہرو کوٹ، یقیناً بالکل. جی ناظرین، تو ہمارے حیدرآباد والے ناظرین تو بڑے جوش میں آج پروگرام دیکھ رہے ہوں گے. آپ ہی کے شہر کے جو ہے وہ ہمارے درمیان میں ایک شخصیت موجود ہیں، تو یقیناً ہم حیدرآباد کی اور چیزیں جاننا چاہیں گے. اچھا، تو آپ ذکر کر رہے تھے کہ آپ جو ہے وہ اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، یا اور باقی مہینوں میں باقی ماہ میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. باقی ماہ میں اور چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. رمضان میں چونکہ ایکٹیویٹیز اس طرح کی زیادہ ہوتی ہیں، اور نیکیاں کمانے کا، کیونکہ ایک کرو تو وہ کیا نام ہے 70 ڈبل ہو کے آ رہا ہوتا ہے. تو اس لالچ میں جو ہے وہ ہمارے یہاں تو ماشاءاللہ یعنی کہ ہماری پاکستانی عوام، آپ جتنا بھی مہنگائی کا رونا رو لیں، جتنا بھی سب کچھ کر لیں، لیکن جب ایک خدمت کی بات آتی ہے تو اس میں لوگوں کے جذبات نظر آ رہے ہوتے ہیں. آپ دیکھیں، مجھے نہیں پتا حیدرآباد وغیرہ کا، میں نارملی رمضان میرا کراچی میں ہی ہوتا ہے، تو میرے شہر میں تو ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب یقین کریں کہ ہر چورنگی پر، ہر چوک پر جو ہے وہ دسترخوان سجے ہوئے ہوتے ہیں، اور راشن دیا جا رہا ہوتا ہے، اور بہت زیادہ جو ہے وہ مخیر حضرات جو ہے دل کھول کر اس ماہ مبارک میں لوگ کی خدمت کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے ہی. حیدرآباد میں بھی مجھے بتائیں اس طرح کا حیدرآباد میں دسترخوان شاید کم ہو اس سال کی بنے، پچھلے سال کی بنسبت پچھلے سال بہت زیادہ تھے. اس بار ظاہر ہے پینڈیمک آیا، چیزیں ہوئی، حکومت کے موجودہ معاملات اور مہنگائی وغیرہ چیزیں، تو اس بار بہت زیادہ امپیکٹ پڑا ہے. اس بار غالباً 1 سے 2 ہی جو ہے وہ کیا نام ہے حیدرآباد میں دسترخوان ہے. ایک تو ہم لوگوں کا ہی ہے 9 نمبر امامیہ ٹرسٹ کے بالکل سامنے، رحمت ویلفیئر آرگنائزیشن. حارث میرا دوست بہت اچھے طریقے سے اسے لیڈ کرتا ہے. ہم تو بس جا کے بس لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں چیزیں وہاں پر. وہ ساری چیزیں مینجمنٹ، پرچیزنگ، یہ وہ ساری چیزیں وہ حارث صدیقی. ڈاکٹر صاحب اب یہ بتائیں کس طرح آپ کے ذہن میں یہ چیز آئی، کیونکہ یقیناً بہت سارے لوگ کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے بہت سارے خیالات ہوتے ہیں لوگوں کے بارے میں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے کرتے ہیں، مختلف طرح کے جو ہے وہ آ رہی ہوتی ہیں باتیں. تو آپ بتائیں آپ کے ذہن میں یہ چیز کہاں سے آئی کہ مجھے یہ چیز بھی کرنی چاہیے؟
وہ کہتے ہیں نا کرنے کو بہت کچھ تھا مگر طے یہی پایا, ہم اہل محبت ہے, محبت ہی کریں گے. تو ہمارا درس ہی یہی ہے اور ہمارا دین سکھاتا ہے یہی ہے ہمیں. اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ کر رہے ہوتے ہیں, اچھا ہم لوگ جو ویڈیو بناتے ہیں نا, میرا ایک ایم ہوتا ہے, میرا ایم یہ ہوتا ہے کہ میں میری کوئی بھی ویڈیو اٹھا کے دیکھ لیں, میں اس میں کسی بھی پرٹیکولر شخص کو نہیں کہتا کہ کس کو دیا جاتا ہے, مجھ سے بانٹا نہیں جاتا, ایک سچی بات ہے. مجھے نہیں پتا کون حقدار ہے کہ اس کا حق رہ جائے میرے ہاتھ سے, تو میں تھوڑا سا اس چیز سے ڈرتا ہوں. اور میں صرف کوشش یہ کرتا ہوں بھائی جمع کر لی ہم نے, تعلقات آزما لیے, ساری چیزیں کر لی, جمع کر کے ایک ویڈیو بنا لی کہ بھائی یہ چیز ہم دے رہے ہیں, دینے جا رہے ہیں. اس کے بعد پوری ٹیم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی آپ لوگ جائیں اور خود دے کر آ جائیں, آپ لوگوں کو زیادہ پتا ہوگا کون حقدار ہے کون نہیں. ٹھیک ہے. دیکھیے کراچی تو میں ایک بہت بڑا شہر ہے, ظاہر سی بات ہے ورلڈ وائڈ شہر ہے کراچی یقیناً, اور ایک بہت بڑی تعداد ہے یہاں پر لوگوں کی. حیدرآباد کے حوالے سے ذرا مجھے بتائیں کہ وہاں پر کس طرح کا یعنی کہ طبقہ بہت زیادہ, وہاں پہ بھی ضرورت مند ظاہر سی باتیں ہوں گے. اگر میں صرف حیدرآباد کی بات کرتا ہوں تو آپ کے جو توسط سے ہیں وہ کتنے خاندانوں کو آپ نے جو ہے رمضان میں جو ہے وہ راشن وغیرہ یا دیگر سہولیات دی ہیں آپ نے؟ کچھ میکسیمم 250-300 خاندانوں میں اس وقت ہاں راشن دے چکے ہیں الحمدللہ. اچھا اس کو بوانگ دہول اس وجہ سے نہیں بتاتے, ظاہر ہے کیونکہ جتنی ہماری استطاعت ہے اس حساب سے کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی ہم نے عید گفٹس بنائے, عید گفٹس بنا کے ہم نے کیا کیا, اس میں ہر سال ایسا کرتے ہیں کہ بھائی کسی کو ایک سوٹ دے دیا, مردانہ سوٹ دے دیا, کسی کو ایک زنانہ دے دیا. ہم نے یہ کیا کہ ایک اچھے برانڈ کا جو ہم پہنتے ہیں وہ برانڈ کا سوٹ لیا, ٹھیک ہے, اسی کی پیکنگ میں. اس کے بعد ہم نے ایک زنانہ سوٹ لیا, وہ کراچی سے پرچیز کیا ایک اچھے برانڈ کا, وہ دونوں لے کر پھر اس کے بعد ایک بچے کا چشمہ ڈالا, اس میں ایک گھڑی ڈالی بچے کی, اس میں بچے کے جو ہے وہ کپڑے ڈالے, پیکٹ بنا کے. اچھا اس میں کیونکہ ظاہر ہے ہمارا لیدر شوز کا کام ہے, مینوفیکچرنگ ہے ہماری, تو اس میں ہم نے جو ہے وہ بھی انوالو کیا. اب جب وہ انوالو کر کے پورا پیکٹ بنایا تو بڑا خوبصورت پیکٹ بن گیا. ہم نے کہا پھر یہ ڈسٹریبیوٹ کریں گے, بچوں میں ڈسٹریبیوٹ کیا آپ نے؟ نہیں, ہم نے پوری فیملیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا, اور وہ بھی ایسے ہی کیا کہ لوگوں سے پوچھ لیا بھائی فلاں بندہ آپ جانتے ہیں اس کو, بولا ہاں جانتے ہیں, یا سفید پوش ہے بس دے دیں. تو پراپر اس کو ایک وہ کرتے ہوئے, پردہ رکھتے ہوئے, چیزوں کو کرتے ہوئے, ابھی ہم نے 50 پہلے اس میں نکالے, 50 اس کے بعد نکالے, ابھی 30 ابھی نکالے. تو اس طریقے سے بھی سلسلہ چل رہا ہے, یہ پیکج بنا رہے ہیں. جی ناظرین, تو آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب جو ہے وہ اپنی خدمت یقیناً آپ لوگ تک پہنچا رہے ہیں, بتا رہے ہیں. اور ڈے فرسٹ سے جو ہے فرسٹ رمضان المبارک سے جو ہے بہت ساری سماجی شخصیات جو یقیناً ہیلپ کرتی ہیں, مختلف اپنی این جی اوز کے تھرو, کوئی تعلیم کے حوالے سے خدمت کر رہا ہے, کوئی راشن کے حوالے سے خدمت کر رہا ہے, کوئی دسترخوان سجا رہا ہے سحری و افطار کے. تو یقیناً اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سب کی, جتنے بھی لوگ ہم سمیت جو خدمت کر رہے ہیں اپنی عوام الناس کی, اور خاص طور پر اس طبقے کی جس کو واقعی میں اس وقت ضرورت ہے. تو ابھی چند دن رہ گئے ہیں, تو میں یہی کہوں گا کہ ایک نظر ضرور اپنی فیملیز پر ڈالیں. یقیناً ہر فیملی میں ہوتے ہیں اس طرح کے لوگ جو اپنے آپ کو سامنے نہیں لا رہے ہوتے. تو یقیناً ہم جہاں اتنے ہزاروں لاکھوں لوگوں کی مدد کر رہے ہیں, تو اپنے حلقہ احباب پہ بھی جو ہے وہ ضرور نظر ڈالیے کہ وہ کہیں عید کی خوشیوں سے محروم نہ رہیں. بالکل ایسا ہی ہوتا ہے بابر, ایسے لوگ ہیں کہ ساتھ بیٹھ کر بات کر رہے ہوں گے, آپ کے ساتھ کھا رہے ہوں گے, آپ کے ساتھ جس طرح سے آپ انجوائے کر رہے ہیں اسی طریقے سے چل رہے ہوں گے, اور وہ باقاعدہ ایسا کرتے ہیں, وہ اتنے سفید پوشی کا بھرم رکھتے ہیں کہ وہ بولیں گے نہیں آپ کو, وہ کہیں گے یار فلاں کے گھر میں جو ہے نا وہ نہیں ہے, تو میں مجھے جانتا ہوں, ان کے گھر پہ پہنچا دو, ان کے گھر پہ پہنچا دیں گے, بھلے اپنے گھر پہ فاقے ہو رہے ہوں. تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو لوگ ایسے لوگ ہیں ان کو پرووائڈ کیا جائے, وہ ضرورت مند ہے. یقیناً ایسا ہی ہے. جی ناظرین, تو ہمارا پروگرام کا جو ہے وہ دورانیہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بہت تیزی سے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے, اور ہمیں بہت ساری چیزیں اس میں کور کرنی ہوتی ہیں. ایک اور خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے, پھر انشاءاللہ نعت رسول کے بعد جو ہے پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جائیں گے. آپ کی جو ہے سماعتوں کی نظر مہانور قاسم. مدینے کی شان میں بہت خوبصورت کلام پیش کرنا چاہوں گی. بالکل بالکل, بے شک. مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, مدینے سے بلاوا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے, میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. نواسوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں, نواسوں کا وہ
صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے۔ میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اکیلے کیوں مدینے جا رہا ہے، اور یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، اور میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جی ناظرین، تو ماہنور قاسم جو ہے وہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پیش کر رہی تھیں۔ یقیناً پروگرام کا جو ہے وہ دورانیہ بالکل اختتام کی طرف ہے، اس دعا کے ساتھ، اس امید کے ساتھ۔ اچھا، میں آپ کو ایک اناؤنسمنٹ کرتا چلوں کہ لاسٹ پروگرام میں بھی میں نے اناؤنسمنٹ کی تھی حج کے حوالے سے، تو یقیناً عید کے بعد جو ہے وہ حج کا سلسلہ شروع ہوگا، تو جو ہمارے لوگ حج پہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو المدینہ المنورہ ٹریول اینڈ ٹور کی جانب سے جو ہے وہ یقیناً ایک بہت اچھا پیکیج جو ہے وہ حج کے حوالے سے آپ کو آفر کیا جا رہا ہے اس پروگرام کے توسط سے۔ تو جو لوگ حج پہ جانا چاہتے ہیں تو یقیناً وہ کانٹیکٹس نمبر آپ کے اسکرین پر آ رہے ہوں گے، آپ ان کانٹیکٹس پر رابطہ کریں۔ یقیناً ایک بہت اچھا اس پروگرام کی مناسبت سے، اس پروگرام کی توسط سے جو ہے وہ آپ کو پیکیج آفر کیا جائے گا، اس دعا کے ساتھ کہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہر گھر میں رونق برکت ہی برکت ہے ہر پل، کر لے اپنی بخشش کا اس ماہ میں کچھ سامان۔